دیتے ہیں دنیا نے وہ مولوی محدث فقیہ پیدا ہی نہیں کیا جو اہل حدیث کو کہہ دے یہ شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں۔ تاریخ کبھی پیدا بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کوئی ثابت نہیں کر سکتا، جس طرح قرآن کی تحریف کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح اہل حدیث کو قیامت کی صبح تک کوئی شرک اور بدعت کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے، فرقے بنانے والوں نے بھی کہا ہے، اپنے اپنے خطبات میں اپنے اپنے نمازیوں کو کہا ہے، چھپ چھپا کے کہا ہے کہ اہل حدیث شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، سیدھے سیدھے قرآن پہ چلتے ہیں، پیغمبر کے فرمان پہ چلتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہمارا نسب نامہ ملتا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور کسی سے ہم ملانا پسند بھی نہیں کرتے۔ کوئی ملائے بھی تو ہم کہتے ہیں نو ایبسولوٹلی ناٹ۔ نہ ہم حنفی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ تو ترار ہیں، ہم محمدی ہیں، محمد رسول اللہ والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، کسی کو اعلیٰ نہیں سمجھتے، کسی کو ادنا نہیں سمجھتے۔ کیا تم نے تماشا لگا رکھا ہے دنیا میں؟ میں حنفی فقہ، میں جعفری ہے، میں فلانیہ، میں فلاں، کیوں؟ کوئی محمد رسول اللہ سے افضل نہیں۔ جو کتاب ان پہ آئی وہ آج ہمارے پاس ہے۔ 1500 سال میں کوئی زبر زیر کا فرق نہیں کر سکا، تو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے جو زبر زیر نہیں بدل سکتے؟ پھر بھی تم کہتے ہو ہم فلانیہ فلانیہ فلانیہ۔ جاؤ تم جہاں مرضی مرو، لیکن ہم محمد رسول اللہ کی محبت سینے میں لے کر مریں گے، اور ہم کل کھڑے ہو کر کہیں گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے علاوہ کسی کو افضل جانا ہی نہیں، کسی کو پیشوا مانا ہی نہیں۔ ہمارا تو مقتدا بھی تو ہے، ملجا بھی تو ہے، ماوا بھی تو ہے، شافع بھی تو ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ سارے بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں مولوی جمیل کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو انہوں نے فقہ کے امام بنا رکھے ہیں، ادھر ولی نکال رکھے ہیں، وہ ولی کیسا جس کو تو پہچان لے؟ ولی کو تو صرف پہچانے گا جبرائیل اور پھر اسرائیل۔ جو سانس نکالے گا وہ پہچانے گا، جب جبرائیل جا کر سفارش کرے گا یہ ولی ہے۔ تو میں ہم ولی کس کو مانتے پتہ ہے؟ جس کی پگڑی بڑی، جس کی پگڑی میں ترا بڑا، جس کا شملہ بڑا، جس کا جبہ بڑا، یہ ولایت کی نشانی ہے۔